السلام علیکم جی. اس وقت ایک بلوچستان کے واقعے نے پوری قوم کو دہلا کے رکھ دیا ہے. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو چلی ایک خاتون کی، نام ان کا جو ہے وہ سم تھنگ مری تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے 5 بچے جو ہیں وہ اس وقت عبدالرحمن کھیتران جو ہے وہ ایک وڈیرا ہے، سردار ہے بلوچستان کا، MP بھی ہے، وزیر مواصلات بھی ہے، اس کی نجی جیل کے اندر ہے. اب جب اس کے اوپر مزید تحقیق کی، وہاں کے کچھ جرنلسٹوں سے پوچھا، تو وہ کہانی جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن وہی آج ہم نے آپ کو بتانی ہے. اس لیے ذرا توجہ سے آپ نے سننی ہے کہ اصل میں واقعہ ہے کیا. تو وہ انہوں نے قرآن پاک سر پہ رکھا ہوا تھا اس خاتون نے، اور سر باندھا ہوا تھا انہوں نے، جس طرح کہ ہمارے ہاں روایتی کام کرنے والی خواتین جو ہیں گھر پہ وہ باندھتی ہیں. ان کی یہ ویڈیو جو تھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا. اثر یہ ہوا کہ وہ خاتون اور ان کے 2 بیٹے جو تھے ان کی مسخ شدہ لاشیں کنویں سے برآمد ہو گئیں. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 اور لاشیں بھی بارکھان کے علاقے میں ہی کنویں سے اس مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. تو یہ برآمد ہو گئی، اور مطلب کہ وہ دیکھ ہی نہیں جاتی وہ لاشیں نا، جس طریقے سے. اور بائی دا وے ظلم اور ٹریجڈی آپ دیکھیں کہ اس خاتون نے وہی کپڑے، اس کی لاش نے بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو وہ جو ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے، مطلب جب وہ قرآن پاک سر پہ رکھ کے بنتی کر رہی تھی. تو یہ قصہ ہے کیا؟ عبدالرحمن کھیتران صاحب جو ہیں ان کی جی کتنی شادیاں ہیں؟ ہاں، ان کی 2 عدد شادیاں ہیں اور 15 بچے ہیں ان میں سے. اور جو ہے ایک ان کا بیٹا ہے سم تھنگ کھیتران ہے، ہاں وہ کرنل ہے جی. آج کل جب وہ میجر تھا تو اس نے کوئٹہ کے اندر جا کے بدماشی کی تھی، 3 قتل کر دیے تھے، لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بلکہ الٹا وہ پرموٹ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ جی ان کا دوسرا بیٹا ہے انعام، جو کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ نبرد آزما ہے. نواب آف کالا باغ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. یہ جو نوابان ہوتے ہیں، یہ جو سرداران ہوتے ہیں، ان کو ان کی اولاد ہی پڑتی ہے. تو نواب آف کالا باغ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا. مطلب کہ نواب آف کالا باغ کی نواسی ہے نا عائلہ ملک صاحبہ، وہ ٹھیک ہے آہو. اور ان کی بہن جو ہیں سمیرہ ملک، جو کہ PMLN سے ضمنی الیکشن کے اندر ٹکٹ لے گئی تھیں، جو کہ ضمنی الیکشن PTI نے جا کے سسر جی کی عدالت سے رکوا دیا. وہ دا بھی قصہ سنانا ہے تمہوں. سسر جی کی عدالت سے رکوا لیے ہیں اور الیکشن سے فرار ہو گئی ہے PTI، جو کہتی ہے الیکشن کرواؤ، وہ خود ضمنی الیکشن سے فرار ہو گئی ہے کیونکہ سٹے لے لیا نا. سیٹیں تو بحال نہیں ہوئی، نہ ہونی ہے، کیونکہ اسپیکر کی جو ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ریورس نہیں ہونا، وہ صرف سٹے ہوا ہے. تو اتنی دیر کے اندر 4 5 6 ماہ گزر جائیں گے. ویسے بھی جن جج صاحب نے یہ سٹے کیا ہے وہ ذرا باؤ ٹیپ آدمی ہے، گورا ٹیپ، تو انہوں نے ذرا لمبی ڈیٹس دینی ہوتی ہیں. تو خیر وہ ڈیٹس دیتے جائیں گے اور یوں یہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے. تو یوں PTI سسر جی کی عدالت کا کور لے کے الیکشن سے فرار ہو گئی. لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ جی یہ جو صاحب ہیں 2019 سے صوبائی وزیر مواصلات چلے آ رہے ہیں. یہ باپ پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، جو کہ 2.5 گھنٹے کے اندر پارٹی بنا کے اور اس کو اقتدار سونپا گیا تھا، وہاں پہ جو کور کمانڈر کوئٹہ ہوتے ہیں ان کی زیر نگرانی، یہ اس کے ترجمان بھی ہیں. جب بھی عبدالرحمن کھیتران صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اوپر یہ الزام ہے، اور جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ اس طرح کے الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ان الزامات کے پیچھے ان کا صاحبزادہ انعام ہے، جو کہ ان کو سرداری سے ہٹا کے خود سرداری پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اتوار کے دن جی آل پاکستان مری اتحاد جو ہے انہوں نے ہڑتال بھی کی، اور جو ہے اس کے علاوہ لیکن سردار عبدالرحمن کھیتران نے ان کو نہیں چھوڑا، اور ان کی مار کے ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ برآمد کر دی گئیں.
محمد خان مری اس خاندان کا جو کہ مظلوم خاندان ہے، جو مقتولوں کا خاندان ہے، جس کے بچے اس نے اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اب انعام نے اپنے کیمرے میں سے تصاویر بھی جاری کر دی ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بچے گھر کے اندر چھوٹے موٹے جو کام کرتے پھر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. جب لوگ بیٹھتے ہیں آ کے تو وہ ارد گرد جو ہے وہ پانی وغیرہ پلانے، سروس وغیرہ کرنے کے اندر مصروف ہیں. سال 2000 میں مشرف صاحب نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں. انہوں نے کہا تھا کہ کل 72 سردار ہیں جن میں سے 69 جو ہیں وہ ریاست کے وفادار ہیں، یعنی کہ ہمارے ساتھ ہیں. باقی 3 جو ہیں نا ان کو ہم دیکھ لیں گے. ان میں سے ایک اکبر بگٹی بھی تھے، وہ تو خیر اس دنیا سے بھجوا دیے گئے. 2 اور بھی تھے، وہ بھی فوت ہو چکے ہوئے ہیں. اب سارے کے سارے سردار جو ہیں وہ قومی مفاد کے اندر ریاست کے ساتھ ہیں. ریاست آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ریاست کے ساتھ ہیں. اور یہ جو کھیتران صاحب جو ہیں یہ پاکستان فوج کے حق کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری ریلیاں بھی نکالتے ہوئے پائے گئے ہیں اپنے علاقے کے اندر. 1997 میں جی یہ رکن اسمبلی بنے تھے، وزیر تعلیم بنایا گیا تھا ان کو. پھر 2002 میں ان پر سنگین الزامات لگے جو کہ ثابت ہو گئے، یہ نااہل ہو گئے. اور 2008 میں انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ نسرین بیگم کو میرا خیال ہے MP بنوایا تھا. 2013 میں انہیں کسی پارٹی نے کوئی لفٹ نہیں کروائی تو انہوں نے جماعت اسلامی کا ٹکٹ پکڑ لیا. واہ واہ واہ، بہت بڑا بھی وارداتیہ ہے. اور جماعت اسلامی نے بھی ان کو ٹکٹ دے دیا. 2013 میں پولیس نے چھاپہ مار کر جو ہے ان کے گھر سے برآمدگی ہوئی تھی کچھ لوگوں کی اور ان کو رہا کروایا گیا تھا. تو اس لیے یہ جو تھے ان کو جو تھے میرا مطلب ہے کہ ٹکٹ لینا پڑا جماعت اسلامی کا. ان کے صاحبزادے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور یہ جو محمد خان ہے نا جی، اب آ جائیے جو مظلوم خاندان ہے. محمد خان ان کے باڈی گارڈ تھے. جب 2013 میں چھاپہ پڑا تھا ان کے گھر سے لوگ برآمد ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا باڈی گارڈ ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں وڈیروں کے ہوتا ہے. تو محمد خان کو جیل ہو گئی. محمد خان صاحب جی 2000 جیل کاٹ کے تو 2018 میں واپس آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور اس دوران ان کے فیملی جو ہے وہ صاحب کے ڈیرے پہ رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوران جو ہے عبد الرحمن کھیتران ہیں، یہ محمد خان کو کہتے ہیں کہ تم اس بات کی پولیس کے سامنے گواہی دو، میں نے مقدمہ درج کروایا ہے کہ انعام میرے گھر سے چوری کر کے بھاگا، یعنی اپنا سگا بیٹا میرے گھر سے چوری کر کے لے گیا. آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اس نے چوری کی ہے. اب آپ انعام کا اور عبد الرحمن کا آپس میں تعلق دیکھ لیں. انعام جو عبد الرحمن کا اور محمد خان مری کا آپس میں تعلق دیکھ لیں. محمد خان مری ان کا باڈی گارڈ ہے. تو انعام جو ہے اور اس طرح کی تمام شخصیات کے تمام باڈی گارڈ اس ٹریجڈی کے اوپر نظر رکھیں. محمد خان مری صاحب جو ہیں وہ انکار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہوا ہے اس بچے کو، تو میں نے تو اس کے خلاف چوری کی گواہی نہیں دینی. بس یہ وہ تھی بات جس کی بنیاد کے اوپر محمد خان کے پورے خاندان کو اندر ڈال دیا گیا. انعام کھیتران صاحب اب باپ کے خلاف جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں ننگی تلوار. اور عبد الرحمن صاحب فرماتے ہیں جو کہ اصل میں مجرم ہیں کہ جناب چونکہ میں نے انعام کو ضلع ناظم نہیں بنوایا اس لیے وہ میرے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے انور خان کھیتران جو تھے اس کو بھی عبد الرحمن نے قتل کروایا تھا، کیونکہ وہ یہ خان محمد مری والی سٹوری انہوں نے ایکسپوز کی تھی تو اس کو بھی قتل کروا دیا تھا. اس کا بھی الزام ان پہ لگتا ہے. ابھی تک سرکار نے صرف ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی ہے اور ان کے گھر کے اوپر ایک جعلی قسم کا چھاپہ مارا ہے اور چھاپے میں کہا ہے کہ جی کوئی برآمد نہیں ہوا، جس کے بعد پھر انعام کو ان بچوں کی اور اس گھر کے اندر موجودگی کی تصویریں جاری کرنا پڑ گئی ہیں. یہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت وہ سرداران جو کہ ریاست کے ساتھ ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اگرچہ وہاں پہ جو ہے ہر برائی جو ہے اس کا ذمہ دار یعنی کہ پنجاب کو ٹھہرا کے ہمارے بلوچ بھائی فارغ ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ
پنجاب یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سرداروں کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ سردار لوکل لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اس لیے اصل جرم بار جو ہے وہ تو پنجاب ہوا یا اسٹیبلشمنٹ ہوئی. لہذا پنجاب سے آنے والا کوئی موچی ہو، کوئی نائی ہو، کوئی مزدور ہو سڑک پہ کام کرنے والا، اسے قتل کرنا BLA کے اوپر جائز ہو جاتا ہے. تو یوں BLA جو ہے وہ اگر اس کو شک پڑ جائے کسی کے اوپر کہ یہ پنجاب سے آیا ہوا ہے اور غریب بھی ہے اور لاوارث بھی ہے، اس کو وہ گاڑی سے بس سے اتار کے سڑک کے کنارے ذبح کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جتنے بھی BLA شیلے ہیں، یہ جتنے بھی ڈاکٹر اللہ نظر ہیں جال ساز، ان کا ان سرداروں کے ساتھ ایک ٹوٹل الائنس ہے، اتحاد ہے. ان کے خلاف یہ کچھ نہیں بولتے. یہ صرف جو ہے اس بات کے اوپر، بلکہ یہ سرداروں کے دست و بازو ہیں نا، کہ باہر سے کوئی آئے گا، وہاں کی آبادی میں اضافہ ہو جائے گا، ملٹی ایتھنیسٹی آئے گی، ملٹی کلچرل نظام آئے گا یا معاشرہ بنے گا، تو سرداروں کی تو مناپلی ٹوٹے گی نا. لہٰذا وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. جماعت اسلامی کے سینیٹر صاحب جو ہیں، ایک ہی سینیٹر ہیں ان کے، انہوں نے اس کے اوپر کافی شور مچایا تھا. وہ خود ذاتی طور پہ بھی ادھر جا رہے ہیں. وہ جو مری قبیلے کے لوگ ہیں وہ ان لاشوں کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر. 2 دن تو ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریاست، وہ ان کا ایک خیر کہ جناب آپ آئیں گے تو ان کو دفنانے کے لیے ہم آپ کو اجازت دیں گے. اب چاچو جو ہیں وہ تو قیدی ہیں، اور چاچو جو ہیں وہ تو کبھی بھی ایسی چیز کے پاس نہیں پھٹک سکتے جس کا کہ کوئی شائبہ بھی ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکتی ہے. وہ جوتے کھا لے گا، وہ کیریئر تباہ کروا لے گا، بیٹے کو جیل کروا لے گا، بیٹی کو جیل بھجوا دے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف منہ زبان نہیں کھولے گا چاچو جو ہے. تو چاچو تو بھائی دوسرا عمران خان بننے جا رہا ہے اور اس نے تو وہاں پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ بھاری پتھر پیپلز پارٹی کو ہی اٹھانا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، کوئی سابق وزیر اعظم تو 2 ان کے پاس بھی ہے نا، تو وہ وہاں پہ بھیجیں ان کو، اور وہ وہاں پہ جا کے اسپیکر قومی اسمبلی وغیرہ جا کے ان کو پرسہ دیں تاکہ وہ اپنی لاشیں دفنا سکیں. ٹھیک ہے. میری تو یہ تجویز ہوگی. یہ ہے جی باپ بیٹے کی لڑائی کے اندر غریب باڈی گارڈ جو تھا وہ تلیا گیا ہے، اور اس کا خاندان جو ہے وہ اس میں سے 3 لوگ ہیں مبینہ طور پہ. باقی 2 لاشوں کو ابھی تک وہ DNA وغیرہ نہیں ہوا جو ہے. یہ 3 لاشیں بھی کپڑوں سے پہچانی گئی ہیں، باقی جو 2 لاشیں ملی ہیں ان کا ابھی تک کوئی نہیں ہوا. تو وہ جو ہیں وہ جسے کہنا چاہیے اس کا دیکھیے کب ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے جو خاندان ہے اس میں سے 3 لوگوں کی تو کنفرم لاشیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں. قانون غریب آدمی کے لیے کتنا بے بس ہو جاتا ہے. کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے قانون اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ لنگڑا لولا بھی ہوتا ہے جب آپ کے اور میرے حقوق کی بات آتی ہے. تو بہت ظلم، اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے، اور بغیر اس بات کے دیکھے کہ یہ کہاں کی ہے، یہ پورے دنیا سے آواز اس کے لیے اٹھ بھی رہی ہے، اور سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ پنجاب سے اٹھ رہی ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.